آج ہم ایک ایسی عبادت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت آسان بھی ہے، بہت طاقتور بھی ہے، اور جس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی صرف اسی کو پڑھتا رہے تو بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو آپ کے گناہوں کو دھو دے، آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دے، آپ کی پریشانیوں کو ہلکا کر دے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ یہ عمل ہے درود شریف۔ ذرا دل سے سوچئے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسئلے حل ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہماری زندگی میں سکون آئے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آسان راستہ بھی دیا ہے جس کے ذریعے ہم یہ سب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ راستہ درود شریف ہے۔ درود شریف کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا راز ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ درود پڑھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک عظیم حکم ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کا شرف دیا گیا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم ایک ایسا عمل کریں جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم روزانہ جانے انجانے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، زبان سے، آنکھوں سے، دل سے، لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجے بلند ہوں گے۔ درود شریف دل کے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کے دور میں انسان پریشان ہے، دل بے چین ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، ہر طرف فکر ہی فکر ہے، لیکن جو شخص درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر لمحہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہتا ہے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود قبول شدہ عمل ہے، اور جب دعا درود کے درمیان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بندہ درود کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ درود شریف رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود کو کثرت سے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ درود شریف مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو، راستے بند نظر آئیں، دل گھبرائے، تو وہ کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے درود کی برکت سے بڑی بڑی آزمائشوں سے نجات پائی۔ درود شریف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ ذرا سوچئے، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ہر شخص نفسہ نفسی میں ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ درود شریف قبر کے اندھیرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مال، اس کی شہرت، اس کی طاقت کچھ نہیں جاتی، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اور اگر اس کے اعمال میں درود کی کثرت ہو تو وہ اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ درود شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتا ہے۔ جب بندہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایمان کی مٹھاس بھی اسی محبت میں ہے۔
جس دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہ دل گناہوں سے نفرت کرے گا، وہ دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ درود شریف دل کو نرم بناتا ہے، سخت دل انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا دل جھکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں اور وہ اللہ کے قریب آتا جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ چل رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کام کر رہے ہوں، کھانا بنا رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، کسی بھی وقت درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے خاص جگہ شرط نہیں، خاص وقت شرط نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اتنا آسان عمل دے دیا۔ جمعے کے دن درود کی خاص فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ دن خاص برکت والا ہے۔ اس دن پڑھا گیا درود براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اگر انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہو تو وہ درود کو اپنا ساتھی بنا لے، آہستہ آہستہ اس کا دل صاف ہونے لگے گا۔ درود شریف زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، لیکن جو شخص روزانہ ایک مقررہ تعداد میں درود پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے کام بننے لگتے ہیں۔ درود شریف شیطان کو دور کرتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں۔ وہ ہمیں مصروف رکھتا ہے، بھٹکاتا ہے، لیکن جب زبان پر درود ہو تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ درود شریف دل کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت یہ سب دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا خطرہ کم ہے، کیونکہ یہ زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے اور اکثر تنہائی میں ہوتا ہے۔ درود شریف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور یاد رکھیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے کسی اور کی رضا کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ صبح اٹھتے ہی کم از کم 10 مرتبہ درود پڑھیں، رات سونے سے پہلے درود پڑھیں، نماز کے بعد درود پڑھیں، دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کی نیت کر لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے، دل کا سکون بڑھے گا، پریشانیاں کم ہوں گی، برکت آئے گی، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں مضبوط ہوگی۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیجئے، درود کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے اور آسمان کے درمیان ایک نورانی پل ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے ہیں، اور بدلے میں اللہ ہمیں رحمتوں کا خزانہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین۔